اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینے کے لیے بولنے والا بھی تگڑا ہونا چاہیے، بولنے کے لیے دل گردے بھی اس کے بڑے ہونے چاہیے، کہ جس وقت ہر طرف سے گورنمنٹ کا فرعون کا جب حملہ ہوتا ہے، جب ظالم اور جابر جب سر پہ چڑھ جاتے ہیں، اس وقت کلمہ حق کو بلند کرنا یہ افضل جہاد ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ کلمہ حق کو دشمنوں کے سامنے، کفر کے سامنے بلند کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا، پیچھے رسول اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، آقا کریم کی مدد ہوتی ہے۔ شاعر نے لکھا کہ یہ جو کچھ ہو گیا تیرے کرم سے ہو گیا آقا، یہ جو کچھ ہو گیا تیرے کرم سے ہو گیا آقا، وگرنہ ہم میں کب تھی اتنی جرت یا رسول اللہ، وگرنہ ہم میں کب تھی اتنی جرت یا رسول اللہ۔ مل کر پڑھیے، نہیں ہے بعد تیرے کوئی نبوت یا رسول اللہ، خدا نے ختم کر دی ہے رسالت یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا احسان و کرم، آج ماہ صیام کا، ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، جسے جمعۃ الوداع یا جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ بڑے اہتمام سے، بڑی شان و شوکت سے اس جمعے کو منایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے اس جمعے کو بڑی محبت اور بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے شاندار طریقے سے اس دن جمعۃ المبارک کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں، جبکہ ہر جمعہ اسلام کا برابر ہے، کسی جمعے کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی اپنی خیالات، اپنے معمولات ہوتے ہیں، تو وہ ماہ رمضان کے جمعے کو جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ بڑے معاملات، الگ گفتگو ہوتی ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر اس جمعے کے لیے کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جس کی جو شان اور عظمت بیان کی جائے، کہ جس طرح تمام جمعے ہیں اسی طرح یہ رمضان کا آخری جمعہ بھی موجود ہے، لیکن لوگوں کی غلط خیالی، غلط فہمی کی وجہ سے کچھ کام ایسے لوگ کر جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے اس چیز کو لازم سمجھ لیتے ہیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ جمعۃ الوداع بڑی شان والا ہے، جمعۃ الوداع کے اندر یہ ہے، اور جمعۃ الوداع بڑی سارے جمعوں کے اندر افضل ہے۔ ان کی معمولات کی وجہ سے لوگ اس کو افضل سمجھتے ہیں، جبکہ ایک موقف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا کہ الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعے کا دن مومنوں کے لیے اللہ نے عید کا دن بنایا ہوا ہے۔ تمام جمعے مومنوں کے لیے عید ہے، رمضان کا پہلا جمعہ ہو یا رمضان کا آخری جمعہ ہو، تمام جمعے حدیث مبارکہ کے اندر برابر ہے، کسی جمعے کو کسی میں فوقیت حاصل نہیں۔ لیکن بات پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر شب قدر کی رات آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اشرف ہے، اکرم ہے، متبرک ہے، متشرف ہے، متکرم ہے، 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے یہ رات۔ لیکن
اس رات سے پہلے توجہ اپنی ادھر کیجیے گنبد خضرا کے مکین پر، اونچی آواز سے بولو، اپنی نظر مصطفیٰ کریم کی ذات پر ہو رکھنی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رات سب سے افضل ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ بات بھی بتاؤں گا کہ جس رات میرے مصطفیٰ آئے وہ رات افضل ہے، یا جس رات قرآن آیا ہے وہ رات افضل ہے۔ یہ بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے، اس میں کوئی غلط بات کی یا دماغ خراب کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، بالکل واضح موقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی 12ویں شب میں تشریف لائے، وقت سحر سحری کے وقت میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے عصر کے درس میں یا فجر کے درس میں سحری کے معاملات کے حوالے سے قرآن کا جو درس ہے اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، قناعت اختیار کرنے والے، والصادقین والقانتین والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگنے والے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ڈیلی تہجد پڑھتے، اور تہجد پڑھتے آرام کرتے تہجد پڑھتے صحابہ کرام سے پوچھتے صحابہ بتاؤ سحری کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ صحابہ کہتے آقا سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تہجد سے عبادت شروع کی اور استغفار اور دعا اور بخشش سحری کے وقت مانگ رہا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ نے سحری کے وقت دعا مانگی، میں نے یہ درس دیا، آج میں اس کی تیاری کر کے آیا تو مجھے آج میرے دماغ پہ سٹ لگی اور مجھے آج سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ سحری کے وقت دعا مانگنا اور سحری کے وقت استغفار کرنا اللہ کو کیوں پسند ہے۔ اس لیے کہ سحری کے وقت میرا مصطفیٰ آمنہ کی جھولی میں تشریف لایا ہے۔ سحری کے وقت مصطفیٰ آمنہ کی جھولی میں صبح 4 بجے کے وقت میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اور جس وقت مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک دعا کی بخشش کا ذریعہ وہی بنا دیا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگو۔ یا اللہ تہجد میں دعا قبول نہیں کرے گا؟ بالکل ہوگی۔ یا اللہ عشاء میں نہیں کرے گا؟ بالکل ہوگی۔ یا اللہ دیگر نماز میں کہا سب میں ہوگی، لیکن جلدی اور زیادہ سحری کے وقت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں میرا یار مصطفیٰ تشریف لایا ہے، اس لمحے میں مصطفیٰ آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس لمحے مصطفیٰ آئے وہ یقیناً وہ لمحہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ لمحہ عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت 3 سپارے سورہ آل عمران کی، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ قرآن کے جو لفظ ہیں اس لفظ کو دیکھو، ان کا ترجمہ کرو، اس کی تشریح کرو۔ حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام نورانی کو پورا پرویا ہوا ہے، بالکل الصابرین۔ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے بڑا صبر عطا فرمایا کہ زندگی بھر چھوٹے سے لکڑی کے گھر میں گزار دی، پارلیمنٹ کا لیڈر تھا، بول منہ ہلا کے بول زور سے اچھی آواز سے، پارلیمنٹ ہاؤس کا لیڈر ہے، لیکن اس کے باوجود مشرف نواز شریف جیسے بڑے بڑے بادشاہ جب میرے مرشد کی چوکھٹ پر آتے ہیں اور جب گھر کی زینے چڑھتے ہیں تو سیڑھی ایسے ہلتی ہے، صدر مشرف جیسا کہتا ہے کہ حضرت صاحب پارلیمنٹ ہاؤس کے لیڈر ہو، قادیانیوں کی ناک میں نکیل ڈال رکھی ہے، سارے کفر کے اندر لرزہ طاری ہے نورانی تیرے نام سے، لیکن تیرا گھر ایسا ہے کہ تیرے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھو تو سیڑھیاں ہلتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ جو تاریخ کی کتابوں میں موجود، اس مرد قلندر، اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تم بھی بادشاہ ہو میں بھی بادشاہ ہوں، تم بھی صدر ہو میں بھی صدر ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ تم لوگوں کے سروں پر حکمرانی کرتے ہو، نورانی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم لوگوں کے سر پر بیٹھ کر حکمرانی کرتے ہو، امام نورانی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جو بات لوگ تمہاری نہیں مانتے وہ لوگ میری مانتے ہیں،
یہی فرق ہوتا ہے۔ فرمایا ہمیں دنیا سے کچھ نہیں لینا، اللہ والوں کی نظر ہمیشہ آخرت میں ہوا کرتی ہے۔ الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے، زندگی بھر ہمیشہ کبھی بھی جھوٹ کا زبان پر کلمہ نہیں آیا۔ اور حضرت وہ بے نظیر کا باپ ذوالفقار بھٹو جیسا وزیر اعظم، جب وہ وزیر اعظم بنا ذوالفقار علی بھٹو، بنگلہ دیش دورے پر گیا، وہاں سے امام نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھٹو پان کی ٹوکری لے کر آیا۔ کیا لایا؟ پان کھاتے تھے نا، اللہ کا ولی ہے، کھاتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی کی تو حدیث نہیں ہے، سرکار نے تو استعمال نہیں فرمائی، لیکن بزرگ استعمال کرتے تو ہمارے لیے جائز کا فتویٰ ہے کہ علماء کھاتے، ہمارے اولیاء کھاتے تو ہمارے لیے جائز کا فتویٰ، لیکن حضور نے استعمال نہیں فرمایا۔ بہرحال وہ چیز جس کو نبی نے استعمال نہیں کی، ہم کرنے کا منع نہیں کیا، تو وہ شریعت میں جائز ہوتی ہے۔ یا نبی نے کیا ہو یا نہیں کیا اور منع کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، وہ شریعت میں جائز۔ بھٹو صاحب بنگلہ دیش سے نورانی صاحب کے لیے پان کی ٹوکری لے کر آیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر صبح جو اجلاس ہوا تو شاہ صاحب کو ٹوکری پیش کی بھٹو نے، حضرت یہ استعمال کیجیے۔ وہاں پر جو چرسی بنگڑی موالی اسمبلی کے لوگ بیٹھے تھے نا، اسپیکر چالو کروایا، کہنے لگے ہو اتنی ٹوکری پان کی بھٹو صاحب لے کر آئے۔ اسپیکر چالو کر کے کہتے کہ جی ہم تو نورانی صاحب کی طرح پان نہیں کھاتے، ہم تو شاہ احمد نورانی کی طرح پان میں الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے۔ اتنے لوگوں کے سامنے بڑے بڑے بدماش اسمبلی میں بیٹھے ہیں، لیکن حق بولنا یہ اسی کا کام ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے حق بولتا ہوں نا، لوگوں کو چھڑ لگتی ہے، امام صاحب سیاست کی بات نہیں کیا کرے۔ میں نے کہا میرے نبی نے درس ہی سیاست کا دیا ہے، دین نے ہمیں سکھایا کیا ہے؟ وہ کفر کے سامنے حق بات کرنا سیاست نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر سیاست ہی غلط ہے تو مصطفیٰ کریم نے 74 جنگیں کیوں لڑی ہے؟ کیوں میرے مصطفیٰ نے جنگ بدر کے اندر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ زمین پر کسی کافر کو رہنے کا حق نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، تو یا وہی رہے گا جو دل سے کلمہ پڑھنے والا ہے، کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب برحال میں بات پھر کہیں نکل جائے گی، بات یہ کر رہا تھا، لایا ٹوکری ذوالفقار بھٹو نے میرے مرشد کے ہاتھ میں دی، کہی آپ کے لیے۔ تو لیڈروں نے کہا کہ جی توجہ کرنا چاہوں، آواز آپ کی کمزور نہیں ہونی چاہیے کسی کی۔ اب میں اپنی گفتگو لیلۃ القدر کی طرف آنے والا ہوں۔ کہا جی ہم تو نورانی صاحب کی طرح پان نہیں کھاتے۔ نورانی صاحب نے کہا میرا بھی اسپیکر کھولو نا ذرا یار، میں تمہیں ابھی بتاؤں کہ پان کیسے کھا۔ ہم تو نورانی کی طرح پان نہیں کھاتے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسمبلی کا اسپیکر کھلوا کر اسمبلی کا فلور کو ایسے بجا کر بولا کہ تم لوگ میری طرح پان نہیں کھاتے، میں تمہاری طرح حرام بھی نہیں کھاتا ہوں۔ ہاں ہاں بول تو صحیح اونچی آواز سے یار۔ تم میری طرح پان نہیں کھاتے تو بابا جی میں تمہاری طرح حرام بھی، ہاں میں تمہاری طرح شرابیں بھی نہیں پیتا، تمہاری طرح چرس نہیں پیتا، رشوت نہیں کھاتا، پان کھاتا ہوں۔ الصابرین والصادقین، یہ قرآن کی 6 آیات ہے، اس 6 لفظوں کو پڑھو، اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ عید شوال کے مہینے میں، عید کے مہینے میں 16 تاریخ کو میرے مرشد کا عرس ہوتا ہے، پھر موقع ملا تو اس 6 آیت کو لوں گا اور امام نورانی کو پھر آپ کو بتاؤں گا شاہ احمد نورانی صدیقی ہے کیا۔ اصل پیر وہ ہوتا ہے جس کا نقشہ قرآن بیان کر رہا ہو نا، پھر سینہ چھوڑا کر کے بندہ بولے کہ ہاں یہ میرا پیر ہے، جس طرح میرا رب تگڑا ہے، میرا نبی ڈاڈا، اسی طرح میرا پیر بھی ڈاڈا ہے۔ ہاں اللہ کا کرم ہے، بات میں الگ چلی جائے گی، میں بات یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح روح الامین یعنی جبریل آتے ہیں، کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، مِنْ كُلِّ امر، ہر حکم لے کر اللہ کے حکم سے وہ نازل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی میرے نبی پاک کے ساتھ، اب توجہ کرنا، یہ رات شب قدر کی آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، غلاموں، عاشقوں، دیوانوں، مستانوں، پروانوں کے لیے کیا کلمہ جاری فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، سنو جھوم جاؤ گے، لیڈر ہو، نبی ہو تو پھر ایسا ہو، سنو میرے مصطفیٰ کی شان، توجہ سے، روزہ ہے نا آپ کا، تگڑا ہو کے بول، تگڑا ہو کے بولو اچھی آواز۔
میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ آیت سنی، صحابہ کرام نے کہا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ جملہ ایک ایک بھاری ہے میرے نبی کا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ اس لیے آتے ہیں کہ میری امت عبادت کرتی ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا اجازت ہے تیرے محبوب کی امت کی عبادت دیکھ کر آئیں۔ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ ہماری عبادت دیکھنے؟ وہ تو خود سارے دن عبادت ہی کرتے، فرشتے نہ سوتے نہ جو ہے کھاتے نہ پیتے، کوئی رکوع میں یہ جب سے دنیا بنی، کوئی سجدے میں جب سے دنیا بنی، کوئی قیام میں ہی کھڑا ہے، اتنی عبادت تو وہ خود کرتے ہیں، ہماری عبادت کرنے کیوں آتے ہیں؟ ہماری عبادت دیکھنے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے جب پچھلی امتوں کی عمر پڑھی تھی نا کہ حضرت موسیٰ کی امت کو اتنی 1000 سال ملی، 700 سال، 800 سال، فلاں امت کی نبی کی امت کو اتنی لمبی ہوئی کہ 1000 سال کی ملی، تو میں اس وقت غمزدہ ہو گیا تھا، میرے چہرے پر آثار غمزدگی کے آ گئے کہ یا اللہ ان امتوں کی اتنی عمر اور ان کی جب عمر زیادہ تو عمل بھی زیادہ، میری امت کی 50 سال سے دھکے مار کے 100 سال، لیکن جب عمر کم ہے تو عمل بھی کم ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ناراض نہ ہو، اداس نہ ہو، ہم آپ کو ایسی رات عطا فرمائیں گے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے ایک رات بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی رات ایک طرف، لیلۃ القدر کی رات ایک طرف۔ پھر اللہ نے مجھے، اور پھر یہ بھی حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے، کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ اب بات کیا کر رہا ہوں وہ سنیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کیوں آتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اس لیے آتے ہیں کہ جب وہ میرے امتی عبادت کرتے ہیں نا، لوح محفوظ پر فرشتے میری امت کی عبادت پڑھتے ہیں کہ سرکار کی امت عبادت کرتی ہے، اس رات اتنی عبادت کرتی ہے، اللہ یہ اجر دیتا ہے، یہ معاملات یہ حضور فرماتے ہیں کہ سارے فرشتے میری امت کے اعمال پڑھتے ہیں، سرکار کی امت اتنی نیک ہے، لیکن جب وہ فرشتے پڑھتے پڑھتے میری امت کے گناہوں کی طرف آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہوں پر فرشتوں کے سامنے اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ میری امت کے اعمال صرف فرشتوں کو دکھاتا ہے لوح محفوظ پر اس رات میں، لیکن جب فرشتے میری امت کے گناہ کی طرف جاتے ہیں سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے چھپا دیتا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی امت نیک ہے، گناہ نہیں ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم زمین پر جائیں اس قوم کے پاس کہ جن کے کوئی گناہ نہیں۔ فرشتے جب ہمارے گناہ نہیں دیکھتے سرکار نے فرمایا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور یہ تعریف کرتے کہ تعریف اس رب کائنات کی کہ جس نے اس امت کے اعمال کو بڑھا دیا ہے، اس امت کے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ ہمارے گناہ نظر نہیں آتے، جب وہ گناہ چھپے ہوئے دیکھتے سرکار فرماتے فرشتے کہتے مولا ہمیں اجازت دے ہم اس امت سے جا کے ملاقات کریں۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ آقا کیوں آتے ہیں؟ فرمایا اس رات میں صرف فرشتے میری امت سے ملاقات کرنے کے لیے آسمان چھوڑ کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، صرف ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل جیسا فرشتہ بھی ملاقات کرتا ہے، تمام فرشتے لائن میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں راستوں کے اندر، میری امت سے ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا پھر فرشتہ مجھ سے ملاقات کرے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا فرشتے نے ملاقات کی ہے؟ بھائی جبریل امین سرکار فرماتے ہیں میری امت سے ملاقات کرتے، فرشتے نے مجھ سے ملاقات کی، وہ تو نظر نہیں آتے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا فرشتے نے مجھ سے ملاقات کی؟ یہ کل کے درس کی ادھار ہے، کل عصر کے درس میں بتا دوں گا، ابھی نہیں بتاتا، تاکہ چاشنی اور تڑپ اور بڑھے نا پھر آپ کی۔ سارا ہی ابھی دے دوں گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، تڑپ کے اونچی آواز سے بول سبحان اللہ بابا سبحان اللہ۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی سرکار کی اپنے صحابہ سے پھر صحابہ کی سرکار سے محبت دے کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آؤ پہلے میرے نبی کی شان۔ ایک عرابی بدھو دیہات کا رہنے والا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انگور کی ٹوکری لے کر، کیا؟ انگور کی ٹوکری لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ سارے بیٹھے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام رسول اللہ، میں یہ ٹوکری لایا ہوں انگور کی، میرے باغ ہیں وہاں سے تازہ پھل ٹوٹے تھے تو میں لے کر آیا ہوں، تو تناول فرما لیجیے، رکھ دیجیے۔ رکھ دیا گیا۔ اچھا سرکار کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی تحفہ ہدیہ لاتا سرکار پہلے صحابہ کو دیتے بعد میں خود کھاتے ہیں، یہ لیڈر ہوتا ہے، یہ لیڈر نہیں کہ اپنا اپنا پیٹ بھرے اور قوم بھاڑ میں جائے، نہیں نہیں، رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے، بادشاہ حاکم و رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے۔
اور جب باپ اپنی اولاد کی قدر ختم کر دیتا تو اولاد بھی لعنت کرتی ہے باپ پر۔ یورپی پارلیمنٹ نے جو یہ ہنگامہ چھیڑا ہے کہ 95C کو ختم کر دیا جائے، پاکستان پر دباؤ ڈالا ہے، قانون توہین رسالت اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے۔ میں نے کہا حکمرانوں یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ ناموس رسالت یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تم نے مہنگائی کر دی، ہم جی رہے ہیں، تم نے پیٹرول مہنگا کر دی، ہم استعمال کر رہے ہیں، تم نے انڈے مہنگے کر دی، ہم کھا رہے ہیں، تم نے ہر چیز پاکستان کے اندر مہنگی کی ہے، ہم سینہ چوڑا کر کے کھا رہے استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کو مقابلہ کر کے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی قانون میں ترمیم کرو گے، مسلمان اپنے خون کے قطرہ دے کر بھی اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم بالکل بھی اس کے اندر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی امریکہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوسنے والے نہیں ہیں، ہم یہود و نصارہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوسنے والے نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے قدموں کی خیرات کھانے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے عام میں سمجھوتا نہیں کریں گے، ہمیں مار دو، ہمیں پھانسی دے دو، ہمیں گلے پھندے پہ لٹکا دو، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میرے نبی کی عزت کی بات کہو گے تو ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ابھی تک تگڑا ہو کے بولو پیچھے والے، ایک منٹ رکو، ابھی یہ یورپی پارلیمنٹ کی طرف سے فتویٰ آیا ہے کہ اس کو ختم کرو، نہ تو وزیر اعظم نے نہ کسی نے بھی ابھی تک جواب نہیں دیا، اور میں نے کہا بھائی تم مسلمانوں کو حکمرانوں تم جواب دو، مسلمان تمہارے پیچھے کھڑے ہیں نا، بھائی تم صدر ہو، وزیر، جواب دو ان کو کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے ملک کے اندر یہ بات کرنے پہ، بھائی ہمارا ملک ہے، ہم جو چاہے ختم کرے، جو چاہے وہ کرے، تمہیں کس نے اجازت دی؟ پاکستان یہ کلمے کے نام پر بنا ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر صرف وہی آئین چلے گا جو آئین اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، بس اور کسی کا آئین نہیں چلے گا۔ لیکن یہ خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کھاتے ہیں نا، کھاتے ہیں تو بھائی خاموش ہونا پڑے گا، ہم تو خاموش نہیں رہ سکتے، کیوں؟ ہم تمہارا نہیں کھاتے، ہم تو مصطفیٰ کا کھاتے ہیں، اور جو کھاتا ہے مصطفیٰ کا پھر وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ سنیے میرے مصطفیٰ کی شان، لیڈر کی بات کر رہا تھا، بس اترنے لگا ممبر سے، انگور کا ٹوکرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، صحابہ بیٹھے، سرکار کا معمول یہ تھا کہ جو بھی تحفہ آتا سرکار پہلے صحابہ کو دیتے پھر خود کھاتے، لیکن اس کو معمول دوسرا تھا۔ کیا تھا؟ سرکار نے لیا، دیکھا انگور ہے، اٹھایا، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھایا نا سرکار نے، جب کھایا تو دیکھا کہ وہ کھٹا ہے، دوسرا اٹھا کے کھایا وہ بھی کھٹا، تیسرا کھایا وہ بھی کھٹا۔ صحابہ دیکھیں کہ یا رسول اللہ جب بھی آپ آتا پہلے ہمیں دیتے ہو، آج آپ خود ہی استعمال فرما رہے ہو۔ لیڈر ہے نا یار، ایسا نہیں جو مجھے پسند نہیں وہ تم کھا لو، نہ نہ نہ، یہ ہے ایسا لیڈر، یہ میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دانے کھائے، تینوں کھٹے۔ اچھا سرکار کھا رہے ہیں، وہ جو لانے والا نا وہ مسکرا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے، آہا سبحان اللہ، آہا آہا، وہ بھرے جا رہا ہے کہ میں لایا ہوں میرے مصطفیٰ کھا رہے ہیں، بولنا سبحان اللہ اونچی آواز سے یار، میں لایا ہوں تحفہ میرے مصطفیٰ کھا رہے، وہ بڑا خوش ہو رہا ہے سرکار۔ اچھا صحابہ دیکھ رہے یار مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہ سرکار خود ہی کھا رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے، پوری ٹوکری اس انگور کی سرکار خود استعمال کر گئے۔ اتفاق کی بات ہے جتنی بھی انگور کھائے نا خدا کی قدرت سارے کھٹے تھے، ایک بھی میٹھا نہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا جتنے بھی تھے نا کھا کے سرکار نے استعمال فرمایا، وہ خوش ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ، بڑی فرمایا لے ٹوکری، وہ چلا گیا، ہنستا کھیلتا اچھلتا ہوا گیا کہ میرا تحفہ نبی نے قبول کر لیا، چلا گیا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ، بتاؤ تو صحیح ذرا ہمیں۔ فرمایا کیا ہے؟ اگر جتنے بھی انگور تھے سارے آپ نے استعمال، ہمیں تو نہیں دیا، ہم تو انتظار میں بیٹھے کہ جو ہمیں دیں گے، چلو ایک کے بعد دو کے بعد، آپ نے پوری ٹوکری استعمال۔ فرمایا میرے صحابہ بات یہ کہ جب میں نے انگور کھائے نا جتنے بھی کھائے سارے کھٹے تھے، اور میں نے نہیں چاہا کہ کھٹے اپنے غلاموں کو دے دوں۔ نہیں نہیں نہیں، پیچھے والو میری بات کا مول نہیں پایا، بولو سبحان اللہ اسی آواز سے۔
فرمایا میں نے یہ نہیں چاہا کہ کھٹے انگور اپنے میٹھے میٹھے غلاموں کو دے دوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو دے دوں، بولے میں نے نہیں چاہا کہ اپنے کھٹے انگور اپنے غلاموں کو دوں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کھٹے میں نے اس لیے کھا لیے، تمہیں دیتا تمہارے منہ میں کھٹا جاتا تو تم کیا کہتے؟ ہائے 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 یہ کھٹے لانے کے ہوتے، تو کھٹے حضور کو دے دیے، تجھے میٹھے نہیں ملے، فلانا نہیں ملے، تم کہتے اس کا دل دکھتا، میں کھٹے کھاتا رہا، تم نے نہیں دیکھا وہ کتنا خوش ہو رہا تھا، میں کھٹے استعمال کر رہا تھا وہ کتنا خوش ہو رہا تھا۔ آقا اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، تو میرے نبی نے فرمایا میرے کھانے سے اللہ کا بندہ خوش ہو گیا تو مصطفیٰ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہائے ہائے او میرے اسلامی بھائی، او میرے پیارے بھائی، تیری مسکراہٹ سے اگر سامنے والا خوش ہو جائے، خدا کی قسم تیری تو ویسی بخشش ہو جائے گی۔ اپنے لیے سامان دنیا پیدا کرو، سرکار کی سنت کو ادا کرو، یہ لیڈر ہوتا ہے۔ اپنے غلاموں کو نہیں دیا کہ تمہیں دل نہ دکھے، تم کچھ کہو گے اس کا دل دکھے گا۔ حضرت ظاہر سرکار کا صحابی میرے آقا سے فرمایا آقا آپ کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کدو بڑا شوق سے کھاتا ہوں میں، بڑا پسند ہے مجھے۔ سبزی منڈی گئے، سارے کدو خریدے، کندھے میں رکھ لیے اور بازار میں منڈی میں آواز لگا رہے کدو لے لو، کدو لے لو، جو نہیں لے گا وہ گھاٹے میں ہوگا کیونکہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، کدو لے لو۔ بڑا شور کر رہا کدو لے لو کدو۔ اچانک میرے مصطفیٰ منڈی میں، حدیث پاک، اچانک سرکار منڈی میں پہنچے، کہتے یہ بڑے شوق سے کدو بیچ رہا ہے۔ سرکار کو اچھا وہ تھا دیہاتی غلام، بالکل کالا جو ہے دیہاتی تو سرکار کا، لیکن صورت میں بھلے کالا تھا لیکن مصطفیٰ پر دل رکھنے والا تھا، بھلے وہ کالا تھا۔ میرے مصطفیٰ تو صورت نہیں دیکھتے، وہ دل دیکھتے ہیں نا، کس دل سے تو آیا۔ اب سرکار منڈی پہنچے نا، دیکھا کہ وہ کدو بیچ رہا ہے، میرے آقا آگے سے نہیں گئے، سرکار نے کہا میں اس کو آزماؤں تو صحیح، بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے۔ کوئی محبوب اپنے محب سے آزمانا چاہے تو الگ الگ حربے ہوتے ہیں نا، سرکار نے کہا اس کو دیکھوں آزماؤں تو صحیح کہ کتنی محبت کرتا ہے۔ آگے سے نہیں، وہ کدو میں مست سے بیچنے میں آواز لگا رہا ہے۔ سرکار پیچھے سے آئے، اپنے ہاتھ مبارک اس کی آنکھوں میں سے رکھ لی جیسے بچے آنکھ میں چوری کھیلتے ہیں نا، ایسے سرکار نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، پیچھے کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا بتا بھائی میں کون ہوں؟ اس نے نہیں بولا۔ سرکار نے ہاتھ رکھے، وہ سرکار نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے نہیں بولا۔ میں نے کہا آقا اس کو بولنا بھی نہیں تھا، اور کیوں؟ اور آپ ہاتھ رکھو غلام کو پتہ نہ چلے، مزہ نہیں آ رہا، قسم سے مزہ نہیں آ رہا، بالکل مزہ نہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہاتھ رکھو غلام کو پتہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ اس نے نہیں کہا، وہ پیچھے ہوتا رہا، اپنی کمر سرکار کے سینے سے لگا دی، صحابی نے ایسے کر کے اپنی کمر سرکار کے سینے سے لگائی، ایسے ایسے اوپر نیچے مسلنے لگا۔ میرے نبی نے ہاتھ ہٹایا، فرمایا او میرے غلام میں نے تجھ سے کہا تھا بتا میں کون، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا آقا مجھے پتہ ہے کہ آپ آ گئے۔ کیوں؟ تو نے کیسے پہچانا؟ آقا آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ہی ایسی ہے، آپ کے ہاتھوں کی خوشبو ایسی ہے، آپ آئے ہمیں پتہ نہ چلے یار، پھر تو نے بولا کیوں نہیں؟ اس نے کہا آقا اگر پہلی دفعہ آپ نے دیا تھا میں اس وقت ہی بول دیتا تو پھر آپ فوراً ہاتھ ہٹا لیتے، پھر یہ موقع دوبارہ نصیب نہیں ہوتا نا یا رسول اللہ، اس لیے میں نے نہیں بولا۔ آپ پوچھتے رہے، میں پیچھے ہوتا رہا، میں نے اپنی کمر آپ کے جسم سے لگا دی، کیونکہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ جو مجھ سے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم اس سے حرام فرما دیتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے میرے دوست و بزرگوں کو میرے مصطفیٰ کی محبت اپنے غلاموں سے کہ سب کچھ خود کھایا کھٹا، غلاموں کو نہیں دیا، ادھر غلام کی محبت، میرے آقا یہ محبت فرماتے ہیں میرے دوست و بزرگوں ایک ہی میرا نبی ہے جس سے ٹوٹ کے محبت کرو، عشق کرو، پیار کرو، خدا کی قسم قبر میں نہ پتنگ والا بچائے گا، نہ تیر والا بچائے گا، نہ بلے والا بچائے گا، قبر میں صرف جھنڈے والا مصطفیٰ بچائے گا، اور کوئی قبر میں تمہیں آگے نہیں بچائے گا، صرف وہاں بھی فرشتوں کے چھتر سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر میں اس کیمرے کی قرارداد کے اندر گورنمنٹ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارا خون مانگو، مسلمانوں کا خون حاضر، ہمارا مال مانگو، ہمارا مال حاضر، ہماری نسلیں مانگو، ہماری نسلیں حاضر، لیکن خدا کے واسطے رسول اللہ کی قانون کو، ناز و ناموس رسالت کے بل کو نہ چھیڑنا، اگر چھیڑو گے تو پھر وہ حشر ہوگا کہ دنیا شکل نہیں پہچان سکے گی۔ ہم تمام اس کی مذمت کرتے ہیں،
تمام یہ دیکھنا کوئی نیچے منہ کر کے بیٹھا ہے، اس کو کورونا وائرس ہے نا، تو اس کو کہنا باہر جا کے ویکسین لگوا کر آ جا کر یہاں پر، تیرا کام نہیں یہاں بیٹھنے کا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یورپی پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں یا رسول اللہ روزے کی حالت میں ان تمام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں آپ کی عزت کی حفاظت اگر خون دے کر کرنا پڑی خون دے کر بھی حفاظت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو چوکنا رکھو، سرکار کے دین کے لیے اپنا آپ کو ہر وقت تیار رکھو انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ کسی موڑ پہ آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم بھی کسی موڑ پر انشاءاللہ آپ کے دین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہر جگہ انشاءاللہ آپ کے دین کے لیے حاضر۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العالمین سے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔